BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ ملک میں عدالتی نظام کے باوجود پنچایتی فیصلوں کا راج، جہاں بیشتر مظالم کی قیمت خواتین ادا کرتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے انصاف کا حصول اتنا مشکل کیوں؟ انصاف لینا آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی ایک عورت کے لیے۔ کورٹ جانا، وہاں پر مشکل مراحل کا سامنا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ امریکہ اور شمالی کوریا میں کشیدگی کے باوجود ریڈ کراس کی جانب سے منقسم کوریائی خاندانوں کے ملن کا سلسلہ پھر شروع کرنے کی تجویز۔ انڈیا کے شہر امرتسر میں قائم تقسیم ہند کے میوزیم میں 70 سال پرانی دھندلی یادوں کو تازہ کرنے کی کوششیں۔ پاکستان میں ملتان شہر کے نواحی علاقے راجہ پور میں حال ہی میں ایک 12 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے بدلے ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پولیس کہتی ہے کہ انتقامی زیادتی کا یہ واقعہ ایک پنچایتی فیصلے کا نتیجہ تھا۔ علاقے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے بیشتر لوگ اپنے زیادہ تر مسائل کا حل پنچایتی فیصلوں میں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ ملک میں عدالتی نظام کی موجودگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے نامہ نگار عمر دراز کی ملتان سے رپورٹ۔ اب اس گھر میں کوئی مرد موجود نہیں۔ 2 خاندانوں کے 29 افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے۔ ان پر ایک 12 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی اور بدلے میں پنچایت بنا کر ایک 16 سالہ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ انتقامی زیادتی کا نشانہ بننے والی یتیم لڑکی کے خاندان والوں کا الزام ہے کہ اسے 12 سالہ لڑکی کے بھائی نے جبری زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکے نے ایسا مبینہ طور پر اپنے گھر والوں کے حکم پر دونوں گھروں کے افراد کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا اور سینے پر چھری رکھ دی اور دھمکی دی کہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے اسے باہر نکالا تو وہ روتی اور چیختی ہوئی آئی۔ لڑکی، اس کی ماں اور چچا مظفر آباد تھانے میں رپورٹ درج کروانے پہنچے، جہاں ان کی سنوائی نہ ہوئی، جس کے بعد انہوں نے ملتان کے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر سے رجوع کیا تو پنچایت کا معاملہ سامنے آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق زیادتی کے بدلے زیادتی کے اس واقعہ میں پنچایت نہیں بنائی گئی تھی۔ یہ پنچایت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اور یہاں کے مقامی لوگ پولیس کے بجائے پنچایت کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ علاقے کے ایک معزز میجر ریٹائرڈ اصغر شاہ خود کئی پنچایتوں میں شامل رہے ہیں اور کئی فیصلے کروا چکے ہیں۔ ان کے خیال میں یہاں کے لوگ غریب ہیں، پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں یا پھر کورٹ کچہری کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ پولیس میں جوتے کسانا ہم جس کو کہتے ہیں خرچہ ہوتا ہے، اور کتنے عرصے میں ہماری عدالتیں دیتی ہیں جب آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں کے پولیس پر اعتماد نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا پولیس کو ایسی غیر قانونی پنچایتوں کا علم نہیں؟ اگر ہے تو اس کا سد باب کیوں نہیں کیا جاتا؟ اکا دکا ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ پولیس کے پاس آتے ہیں اور پولیس ایف آئی آرز بھی درج کرتی ہے اور ان کو ملزمان کو گرفتار بھی کرتی ہے۔ ہمارے پورے ڈویژن میں سینکڑوں کے حساب سے ایف آئی آرز ہو رہی ہیں جو بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو ان کا پولیس ہی ان کا فیصلہ کرتی ہے، کورٹس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی صوبہ پنجاب کے ان علاقوں میں پنچایتوں کے فیصلوں پر خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ عمر دراز، BBC نیوز، ملتان۔ تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو پاکستان میں عدالت سے انصاف ملنا بھی بڑا دشوار ہے۔ کالج کے ساتھی کے ہاتھوں خنجر کے 23 بار جھیلنے والی لاہور کی خدیجہ صدیقی کو بالآخر عدالت سے انصاف تو ملا اور مجرم کو 7 سال کی سزا بھی ہوئی، لیکن دھمکیوں کا سلسلہ اب بھی برقرار ہے۔ BBC کی نامہ نگار ہینا سعید نے خدیجہ صدیقی سے بات کی، آپ بھی سنیے۔ یہ بہت ایک لمبا کام تھا اور ایک بہت مشکل کام تھا، اور چونکہ انصاف لینا آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی ایک عورت کے لیے۔ کورٹ جانا، وہاں پر مشکل مراحل کا سامنا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اب ہر طریقے سے جو ہے ہمیں پریشرائز کیا جاتا تھا اور ابھی بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے
کہ صلح کر لیں، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ ایک جرم تو تھا نا جو میرے پہ 3 مئی کو ہوا 23 کھنجروں کا، اس کے بعد پورا سال یہ لوگ میری کردار تراشی کرتے رہے، انہوں نے میری کیریکٹر اسیسینیشن، کورٹ میں بھی مجھے اس پہ نہیں چھوڑا. تو اب یہ جو ہے نا جرم بن گیا ہے، تمام خواتین کے خلاف آواز اٹھائی ہے میں نے. یہ جرم ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ عدالت میں آتی ہے اپنی آواز اٹھا کے. خدیجہ، بہت سارے سوالات ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں کہ آخر آپ کو وکٹم کیوں بنایا گیا. تو لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ کلاس فیلوز تھے تو آپ لوگوں کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی تھی، یا کوئی گروپزم تھی، آپ کو ٹارگٹ کیا گیا یا آپ کو بلی کیا گیا. اس بات کی کلیریفیکیشن تو صرف آپ دے سکتی ہیں. بالکل، یہ میں نے کورٹ میں بھی اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ آئی واز بینگ تھریٹنڈ اینڈ ہراسڈ ڈیو ٹو وچ آئی اسٹاپ ٹاکنگ ٹو ہم، اور یہ میں نے بالکل اس کو کلیریفائی کر دیا تھا. اور وہ بھی اسی کی بنیاد پہ جو ہے مجھے ابھی بھی تھریٹن کر رہے ہیں کہ اب بھی آپ جو ہے نا گیو اپ کر دیں، کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ہمیں ابھی بھی یہی تھریٹن کرتے ہیں کہ معاف کر دیں، صلح کر لیں. لیکن صلح کا جو ہے اب وہ نہیں کوئی چانس رہا، کیونکہ سزا ایک جو مرضی ہو. دیکھیں، آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا رائٹ ٹو لائف انفرنج کریں، کسی کو مار ڈالیں جان سے، چاہے جو مرضی ریزن ہو. وائلنس ہیز نو جسٹیفیکیشن. آپ کا کوئی بروٹل ایکٹ، کوئی وائلنٹ ایکٹ جو ہے نا آپ اس کے دلائل نہیں پیش کر سکتے، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو میرا یہی خیال ہے کہ اگر ان کی سزائیں نہیں ہوں گی، ان کی روک تھام ابھی نہیں کی جائے گی، تو یہ پھر جرم بہت عام ہو جائیں گے، اور پتہ ہوئے گا ہر ایک کو ہم جرم کریں گے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ایک جوڈیشری کی جیت ہوئی ہے، جو فیصلہ حق کے ساتھ ہوا ہے اور سچ کے ساتھ ہوا ہے. اور آگے بھی میں امید رکھتی ہوں کہ تمام کیسز ایسے ہی اسپیڈی ٹرائلز کے ساتھ جو ہیں وہ کنکلوژن تک پہنچیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کیسز ورنہ لٹکے رہ جاتے ہیں اور پھر کبھی بھی جو ہے حل نہیں ہوتے. 1 سال پہلے کی خدیجہ اور اب کی خدیجہ میں کیا فرق ہے؟ کس طرح سے اب آپ اپنی زندگی آگے بڑھائیں گی؟ بالکل، زندگی کا جو مقصد ہے وہ بدل گیا ہے. پہلے تو تھا نا بس لائر بننا ہے، اب ہے کرمنل لائر بننا ہے. ناؤ مائی موٹو ہیز انٹائرلی چینجڈ. آئی وانٹ ٹو پریکٹس کرمنل لا، اور امید پوری ہے کہ اسی سسٹم میں، اسی جوڈیشری کا حصہ بن کے جو ہے کرمنل لا پریکٹس کرنی ہے اور انصاف تک لوگوں کو پہنچانا ہے. خدیجہ دا فائٹر ہنا سعید سے بات کر رہی تھی. شمالی کوریا کے میزائلی پروگرام پر جاری کشیدگی کے دوران امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا میں اقتدار کی تبدیلی کا ارادہ نہیں رکھتا. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کا دشمن نہیں. دوسری جانب ریڈ کراس نے منقسم خاندانوں کے ملن کا سلسلہ پھر شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے. تفصیل کے ساتھ سمرا فاطمہ. تقریباً آدھی صدی تک ایک دوسرے سے دور رہے بھائی بہن اور رشتہ دار ملے بھی تو چند گھنٹوں ہی کے لیے، اور پھر الوداع کہنے کا وقت آ گیا. یہ 2 برس پہلے کا منظر ہے. ایسی مزید ملاقاتوں کے منصوبے بنے بھی اور ڈھیر بھی ہو گئے، جبکہ حالات بگڑتے چلے گئے. پچھلے ہی ہفتے شمالی کوریا نے اپنے دوسرے بین البراعظمی میزائل کا ٹیسٹ کیا، جس کے بعد کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی امید اور دھندلی پڑ گئی. 90 برس کے پینشنر کم یون یونگ بدلتے حالات کو دیکھ رہے ہیں. ان کے خیال میں وقت نکلتا جا رہا ہے. کم جنگ سے کچھ عرصے قبل ہی جنوبی کوریا آئے تھے. ان کے خاندان کے زیادہ تر افراد اب زندہ نہیں ہیں. اوروں کی طرح وہ بھی زندہ بچنے والے رشتہ داروں سے ملنے کے انتظار میں وقت کو آنکھوں کے سامنے ڈھلتا دیکھ رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ وہ امید کا دامن چھوڑنے ہی والے تھے کہ سن 2007 میں انہیں خط ملا جس میں ان کی بھانجی کی تصویر تھی اور جو جنوبی کوریا میں اپنے رشتہ داروں کی کھوج میں تھی. کم بتاتے ہیں کہ ان کی بھانجی اپنی ماں جیسی دکھتی ہے. میں یہ خط اپنے ماموں کو لکھ رہی ہوں جنہیں میں بہت یاد کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہوگی. مجھے اب جا کر آپ سے بات کرنے کا موقع ملا جب آپ 80 برس کے ہو چکے ہیں. آپ نے کہا تھا آپ تعلیم مکمل کر کے لوٹ آئیں گے. جزیرہ نما کوریا کی جنگ میں ملک کے تقسیم ہونے سے ہزاروں خاندان بھی بکھرنے پر مجبور ہو گئے. تب سے آج تک دونوں ممالک کے نظریاتی اختلافات نے ان خاندانوں کو ایک نہ ہونے دیا.
اور اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر۔ کل رات افغانستان کے شہر ہرات میں شیعوں کی مسجد پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب نیٹو کے حکام نے کہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ قندھار میں ان کے ایک دستے پر حملہ ہوا ہے، لیکن اتحادی افواج مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی شہر عوامیہ میں ہفتوں سے جاری کشیدگی کے دوران سینکڑوں لوگ شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار مئی سے عوامیہ کے پرانے علاقوں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کی تنگ گلیوں کو شیعہ جنگجو چھپنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سیو دا چلڈرن نامی فلاحی ادارہ کہتا ہے کہ یمن میں تقریباً 10 لاکھ بچوں کی ہیضے سے موت کا خطرہ ہے۔ یمن میں ہیضے اور خوراک کی قلت کے سبب ان بچوں کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بہت گھٹ گئی ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا کے شہر امرتسر میں قائم تقسیم ہند کا عجائب گھر، اور گرین لینڈ میں تھوڑی سی برف پگھلنے سے بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 70 سال پہلے جب انڈیا تقسیم ہوا تو بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ اتنے بڑے سانحے کہ 70 سال بعد اب ایک غیر سرکاری ادارے نے حکومت کی مدد سے پہلا میوزیم آف پارٹیشن قائم کیا ہے، جہاں اس دور کی خوریزی اور اس کی یادوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے شہر امرتسر سے نامہ نگار سہیل حلیم۔ یہ میوزیم ان یادوں کو تازہ رکھنے کی کوشش ہے جو وقت کے ساتھ دھندلی پڑتی جا رہی ہیں، لیکن دوسرے عجائب گھروں سے یہ ذرا مختلف ہے۔ یہاں ان لوگوں کی یادوں کو محفوظ کیا گیا ہے جنہوں نے تقسیم کے اس مشکل خونریز دور کو قریب سے دیکھا تھا۔ رات کی رات ہم گاؤں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ریفیوجی تھے، آگ دھوئیں اور چیخ پکار کے جنگل سے گزرے تھے سارے۔ ہم سب کے سب گھور دھوئیں میں بھاگ رہے تھے، ہاتھ کسی آندھی کی آنتیں پھاڑ رہی تھیں۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں کا اعلان آزادی کے 2 دن بعد 17 اگست کو ہوا تھا۔ افراتفری کے اس عالم میں لاکھوں بے گھر ہوئے، لاکھوں زندگیاں تباہ ہوئیں۔ یہ خط ان میں سے ایک کی یادگار ہے۔ یہ چٹھی 1947 میں لکھی گئی تھی ایک پتا سے جو اپنے بیٹے سے الگ ہو گئے ہیں، اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے میں اگر آپ کو کبھی پھر سے دیکھ پاؤں گا کہ بھی نہیں، کیونکہ حالات اس طرح سے ہو گئے ہیں یہاں پہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں نکل بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ جس نسل نے تقسیم دیکھی تھی وہ اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی یادیں بھی۔ بیسکلی ہمارا میوزیم ایک پیپلز میوزیم ہے۔ اس کا سب سے پرائیورٹی یہ ہے، سب سے زیادہ مہتو یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اس وقت کہ اس کو اکنالج کیا جائے، اس کو ریممبر کیا جائے، اس کے لیے ایک میموریل بنایا جائے۔ نیو یارک میں جب 9/11 ہوا تھا اس کے 3 سال کے اندر ایک میوزیم بن گیا تھا، پر یہاں پہ 70 سال ہونے کے بعد ایسا کوئی میوزیم نہیں تھا۔ میوزیم ٹاؤن ہال کی اس عالیشان عمارت میں توسیع کے عمل سے گزر رہا ہے، پھر بھی یہاں آنے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ آلویز میوزیمس آپ کو فیل کراتے کہ ہاں آپ کو لے جاتی ہیں وہ ٹائم میں جب ایسے چیزیں ہوئے ہوں گے۔ جیسے میں ابھی یہ میپ کا جب میں نے دیکھا دن آئی واز کی اوکے 17 اگست 1947 کو ڈرا ہوا تھا، جبکہ 14 اور 15 کو انڈیویجولی ہم لوگ نے انڈیپینڈنس گین کیا، اور یہ پارٹیشن میوزیم ایسے دروازوں کو کھولتا ہے جو کہ ہم لوگ کے لیے بہت بند پڑے تھے بہت سالوں تک۔ یہاں تاریخ بھی ہے، سبق بھی، درد بھری داستانیں بھی، اور محبت کے حسین قصے بھی، جسے جس کی تلاش ہو۔ سہیل حلیم، بی سی نیوز، امرتسر۔
گرین لینڈ برف سے ڈھکا ہوا زمین کا ایک دور افتادہ خطہ ہے، مگر وہاں رونما ہونے والی تبدیلیاں دور دراز کے ملکوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ گرین لینڈ پر موجود برف کی دبیس تہ اندازے سے زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہے، جس سے سمندر کی سطح سے نیچے والے ممالک میں سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ گرین لینڈ پر یہ تبدیلیاں کیوں واقع ہو رہی ہیں؟ تفصیل کے ساتھ عمر آفریدی۔ گرین لینڈ کی برف میں سانپ کی طرح بل کھاتا شفاف پانی، نظارہ تو دلکش ہے، مگر برف کے پگھلنے سے سمندروں کی سطح اونچی ہو جاتی ہے۔ افق پر حد نگاہ تک برف ہی برف۔ برطانوی سائنسدانوں کی یہ ٹیم یہ جاننے کی جستجو میں ہے کہ یہاں کی برف میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ برف کی یہ تہ تقریباً 2 میل یا 3 کلومیٹر گہری ہے۔ اس کی موٹائی اتنی زیادہ ہے کہ دبئی میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ جیسی تقریباً 4 عمارتیں اس میں اوپر تلے سما سکتی ہیں۔ جب ہم نے یہاں چل پھر کر دیکھا تو ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ برف کی سفید چادر کالی ہو رہی تھی۔ کالا رنگ زیادہ حرارت جذب کرتا ہے، اسی لیے سیاہ رنگ کے لباس میں گرمی زیادہ لگتی ہے۔ یہاں موجود ٹیم کے سربراہ مارٹن ٹرینٹر کا کہنا ہے کہ اس سیاہ برف کی وجہ ایلگی نامی خردبینی پودا ہے جس کا قدرتی مسکن پانی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آب و ہوا گرم ہونے کے نتیجے میں گرین لینڈ کی برف پر موجود یہ ایلگی کہاں تک پھیلتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ برف کے پگھلنے کی رفتار تیز کر دے، جس سے سطح سمندر بھی اونچی ہو جائے گی۔ چند سال پہلے تک تو موسم گرما میں پگھلاؤ کی وجہ سے برف کی کمی کو موسم سرما کی برف باری پورا کر دیتی تھی، لیکن گزشتہ 20 برس میں یہاں بہنے والے پانی کی مقدار بڑھی ہے اور نتیجتاً سمندر کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں تھوڑی سی برف پگھلنے سے بھی سطح سمندر اونچی ہو سکتی ہے اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ پانی سمندر کی سطح میں بتدریج اضافہ کر رہا ہے، مگر سائنسداں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے بہنے والا پانی سمندروں کی سطح میں کتنی تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سطح سمندر سے نیچے واقع علاقوں مثلاً فلوریڈا، بنگلہ دیش اور برطانیہ کے بعض حصوں کے لیے موسم کی درست پیشگوئی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع نقی جامعی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔